بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مسلط اذا قلم بنت اسلم، قسط نمبر 13۔ دائم کی آنکھ صبح جب کھلی تو وہ اب بھی اسی آغوش میں موجود تھی۔ کل رات دائم نے صرف عمل کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی تھی، اپنی محبت بھی گنوا دی تھی۔ اب بھی وہ اٹھ کر جانے لگا تھا، اس کا بے جان ہاتھ اس کے ہٹانے پر بیڈ سے گرا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تھا۔ عمل، مگر وہ وہاں ہوش ہوتا تو وہ جواب آتا نہ۔ اس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ عمل اس کا چہرہ بھٹی کی طرح تپ رہا تھا اور خود وہ بے ہوش تھی۔ دائم ڈرا ہوا تھا، لاحق ہوا تھا، اس بات کا نہیں کہ وہ مر تو نہیں گئی، اس بات کا کہیں وہ گناہ تو نہیں کر بیٹھا۔ اس کا ہاتھ میں عمل کا بے جان وجود تھا۔ وہ غصے میں اسے پامال کر گیا تھا۔ دادی تو پہلے ہی بدگمان ہے، اس سے آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ صد شکر کہ کسی نے نہیں دیکھا نہیں تھا۔ اسے گاؤں سے شہر تک کا سفر طے کرنا تھا۔ اس پورے دورانیے میں وہ بار بار عمل کی سانس چیک کر رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری عمل۔ وہ ڈاکٹر تھا مگر اسٹوڈنٹ، وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کی تیز سپیڈ کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچا تھا، جہاں اندر وہ ڈاکٹر اس کی جانب کر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئے۔ لڑکی سے زبردستی ہوئی ہے۔ دائم ڈاکٹر کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ زبردستی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں شوہر ہوں اس کا۔ ڈاکٹر نے ایک حیرت انگیز نظر سے اسے دیکھا۔ شیز از ایگری اور ناٹ؟ ڈاکٹر کی بات پر اسے کل رات عمل کی التجا یاد آ گئی، جب وہ اسے دور رہنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جہاں یہ لکھا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ افسوس ہوا آپ کو دیکھ کر مجھے، بٹ کیا کہہ سکتے ہیں، کون سا نئی بات ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس کے اور بہت کیسز آتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ چپ رہا ہے۔ ڈاکٹر اسے اطلاع دے کر گیا جو چولو بھر پانی میں ڈوب کر وہ زمین میں گڑ گیا تھا۔ ڈومیسٹک وائلنس، اور وہ ڈومیسٹک وائلنس کرنے بن گیا تھا، وہ گھریلو تشدد بن گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ضد، انا، غصہ اور بے وقوفی، ہوڑ متی کبھی کبھی انسان کو وہ بنا دیتی ہے جو اس نے سوچا نہیں تھا ہوتا۔ اس کے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر سے پہلے ایک ڈومیسٹک وائلنس کرنے والا بن جائے گا۔ اسے یوں ایک بار پھر سے ایسا شرمندہ ہونے پڑے گا، مگر اس بار تو اس نے اپنی عزت خود گنوائی تھی۔ مسلط لفظ کہنے کو صرف 4 حرف کا ایک لفظ ہے، لیکن یہ طاقت اتنی رکھتا ہے کہ سننے والا اس کی وحشت سے ڈر جاتا ہے۔ مسلط، زبردستی کسی پر تھوپے جانا، قابض ہو جانا، کسی کا تسلسل قائم ہو جانا، یعنی کہ کوئی کیسے گوارا کر لے کہ کوئی آئے اور ہماری زندگی پر مسلط یعنی قابض ہو کر بیٹھ جائے۔ لیکن کیا سچ میں ہماری زندگی میں شامل ہونے والا لوگ ہم پر ہر طرح مسلط ہوتے ہیں؟ کسی کا ہم سفر چنا، اس کا شریک حیات ٹھہرانا، کسی کو کسی کی ساری زندگی کا ساتھی بنا دینا کوئی عام بات نہیں۔ خدا کے فیصلے ہیں۔ جو انسان ہماری مکمل زندگی کا ساتھی بن گیا ہے، ہم اسے کہتے ہیں وہ ہم پر مسلط ہے، یعنی ہم خدا کے فیصلے سے انکار کر رہے ہیں۔ زندگی میں شامل ہونے والا کوئی شخص بے وجہ نہیں ہوتا، اس کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، چاہے وہ ساتھ دے یا سبق۔ خوش دلی سے اپنائے، یہ نہ کہے کہ وہ ہم پر مسلط ہو گیا، ہمارا وقت ضائع کرتا ہے، دماغ خراب کرتا ہے۔ خدا کے فیصلوں کو نہ انکار کریں، جبکہ اس کا کردار آپ کی زندگی میں ختم ہوگا، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور دے کر جائے گا۔ تو اچھی یادیں یا سبق؟ عمل دائم کی زندگی میں ایک غلطی کر کے آئی تھی۔ وہ تو ازل سے بے وقوف تھی، مگر وہ تو نہیں تھا نہ ہر ممکن کوشش کے باوجود وہ اس کے نکاح میں آ گئی تھی۔ وہ اس پر مسلط نہیں ہوئی تھی، وہ اس کی قسمت تھی جسے وہ اس غلطی کے لیے بار بار تکلیف دے رہا تھا، جس کی معافی پیر پکڑ کر مانگی تھی اس نے، مگر وہ اسے اپنی زندگی میں گراتا گیا، اور آخر آج خدا نے اس کو سزا بھی شروع کر دی تھی۔ وہ معاشرے کے معزز مردوں سے نکل کر ان مردوں میں شامل ہو گیا تھا جو جنس نازک کو اپنا شکار بنا کر خود مضبوط بنتے ہیں۔ مرزا کی سزا بھی شروع ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا ہیر اس پر مسلط ہوئی ہے، اسے درد دیتا رہا اور پھر اس پر ترس کھانے لگا، اسے پیار بھی ترس کی صورت دینے لگا۔ لیکن اب وہ ترس جب محبت میں بدل رہا تھا تو اسے ہیر سے دوری برداشت کرنی تھی۔ فری کو لگتا تھا دانیال اس پر مسلط ہوا ہے، لیکن وہ واحد تھی جس نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ اسے جینا سکھا رہا ہے، اس لیے وہ دانیال کے ساتھ خوش تھی۔ اس نے اپنے اور اس کے بیچ سے مسلط لفظ نکال دیا تھا۔ مہتاب اور دانیال ہوٹل پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ لڑکیاں نکل چکی ہیں۔ اس نے گھر فون ملایا، ہیلو امی، امبر اور لائبہ گھر پہنچ گئی؟ نہیں، وہ تو پارٹی میں ہیں۔ دانیال کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ امی، وہ یہاں سے آدھا گھنٹہ پہلے نکل چکی ہیں، فون بھی نہیں اٹھا رہی ہیں۔
ان کی کسی دوست کا نمبر ہے آپ کے پاس کیا؟ مگر وہ تو ابھی تک گھر نہیں پہنچی میرے پاس۔ ہاں عائشہ کا نمبر ہے، اسے میں کال کر کے بتاتی ہوں تمہیں۔ انہوں نے فون بند کر دیا تھا، ہوٹل سے بھی وہ نکل گئے تھے جب اس کی ماں کا دوبارہ فون آیا۔ ہاں دانیال، میری عائشہ سے بات ہوئی، وہ کہہ رہی تھی امبر اور لائبہ ایک گروپ کے ساتھ نکلی تھی جن میں لڑکے بھی تھے، کہہ رہی تھی ان میں 2 لڑکے جڑواں بھی تھے۔ دانیال اور مہتاب نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہوں نے گاڑی شرازی مینشن کی طرف موڑ لی تھی، مگر وہاں پہنچ کر پتہ چلا گھر میں عفت کے سوا کوئی نہیں۔ وہ پریشانی سے پلٹ آئے۔ مہتاب، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو فکر نہ کر، انہیں کچھ نہیں ہوگا، فرینڈز کے ساتھ ہی ہوں گی۔ اچانک دانیال کو کچھ یاد آ گیا، امبر اپنے فون کی لوکیشن آن رکھتی ہے۔ اس نے اپنا فون نکالا اور امبر کی لوکیشن پتہ لگانے لگا۔ وہ دونوں ایک ڈبل سٹوری گھر کے اوپر والے کمرے میں بند تھیں۔ ان کے فونز کلب میں سائلنٹ پر تھے۔ جوجو زیزی ان کے سامنے موجود تھے، انہیں پریشانی سے دیکھتے جوجو نہیں کرتے ہیں نا، اگر انہیں کچھ ہو گیا، پولیس نے پکڑ لیا تو نعمان ماموں بچا لیں گے۔ زیزی مجھے بھی نہ ڈرا، چل یہاں سے۔ جوجو زیزی کو کھینچ رہا تھا اور وہ بے ہوش لائبہ کو دیکھ رہا تھا، مگر جوجو اسے لے گیا باہر۔ ارمان ان کا انتظار کر رہا تھا، اس کا ہاتھ میں 2 باکس تھے جو اس نے جوجو زیزی کو پکڑا دیے۔ جوجو تو خوش ہو گیا تھا مگر زیزی مسکرایا بھی نہیں تھا۔ ماموں، آپ بس انسپکٹر دانیال کو بلیک میل کر کے انسلٹ کا بدلہ لے کر چھوڑ دیں گے نا؟ انہیں نے آپ نے کہا تھا۔ جوجو کے سوال پر زیزی نے پورے امید نظروں سے ارمان کو دیکھا جو مسکرا دیا تھا۔ ہاں بس 1 گھنٹے اسے تنگ کروں گا، پھر بحفاظت انہیں چھوڑ دوں گا۔ زیزی کو سکون ہو گیا تھا سن کر۔ انہیں زیادہ ڈرائیے گا مت پلیز، لائبہ بہت جلدی ڈر جاتی ہے۔ جوجو اور ارمان نے حیرت سے زیزی کو دیکھا۔ اور امبر کے منہ سے پٹی مت ہٹائیے گا، وہ بہت زیادہ بولتی ہے۔ ثابت میں سر ہلا کر وہ اندر جانے لگا تو وہ دونوں بھی پیچھے چل دیے۔ بوائز گنز تو دیکھ لو، جاؤ صحن میں ہیں، میں نے پتلے منگوائے ہیں، جس پر جوجو مسکرا دیا تھا اور زیزی کو لے گیا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے کمرے میں آیا جہاں ان دونوں کو ہوش آ رہا تھا۔ دانیال کو امبر کی جو لوکیشن ملی تھی وہ شرازی کا فارم ہاؤس تھا۔ دانیال کا ہاتھ کانپ گیا تھا۔ دانیال، کیا ہوا ہے؟ بتا مجھے۔ امبر کی لوکیشن شرازی کا فارم ہاؤس آ رہی ہے۔ مہتاب بھی حیران رہ گیا۔ اس نے دانیال کو کھینچ کر گاڑی میں بٹھایا اور چلا دی۔ ان دونوں کے سامنے ایک انجان اور عمر میں بڑا لڑکا کھڑا تھا جسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ جی جوجو اور زیزی کہاں ہیں؟ وہ دونوں تم دونوں کو مجھے دے کر چلے گئے، ان کا کام بس اتنا ہی تھا، اس لیے وہ تمہارے دوست بنے تھے۔ ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دیکھو، مجھے تم لوگوں کے بھائی سے بدلہ لینا ہے، اگر تم لوگ بغیر شور کے مچائے مجھے میرا کام کرنے دو، ٹھیک؟ تو پہلے بتاؤ، پہلے میرے پاس کون آنا چاہے گی؟ امبر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے لائبہ کی طرف دیکھا جو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ تبھی ارمان کے بڑھتے قدم اسے اور ڈرانے لگے۔ نو، یہ نہیں ہو سکتا، تم کبھی ہمارے بھائی کو کچھ نہیں کر سکتے، نو یہ نہیں ہو سکتا۔ امبر ڈرتی پیچھے قدم لے جا رہی تھی، لائبہ بھی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ پیچھے کھڑکی تھی، ارمان کا ہاتھ لائبہ کی طرف بڑھتا اسی وقت وہ کھڑکی سے کود گئی۔ امبر وہ خون میں لت پت زمین میں پڑی تھی، لائبہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ ارمان کو اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، وہ لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ جوجو اور زیزی لان میں ہی پریکٹس کر رہے تھے جب انہیں لائبہ کی چیخ سنائی تھی۔ وہ کچھ گرنے کی آواز آئی، وہ دونوں ایک ساتھ فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر گئے جہاں امبر کا وجود خون میں لت پت آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے جوجو کو دیکھا جو خود ساکن ہو گیا تھا۔ زیزی لائبہ کا نام لیتا اندر بھاگا۔ جب گیٹ سے دانیال اور مہتاب کی جیپ آئی، انہوں نے زیزی کو ہی پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ مہتاب نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اس کی گردن دبوچے کھڑا تھا۔ بچیاں کہاں ہیں؟ جس پر زیزی نے روتے ہوئے ساری روداد سنا دی تھی۔ دانیال کو امبر کا سنتے ہی بیک سائڈ کی طرف بھاگا تھا جہاں جوجو اسے باہوں میں اٹھائے بھرے بیٹھا تھا۔ امبر پلیز ویک اپ۔ دانیال اسے دھکا دے کر امبر سے دور کر دیا۔ بھائی لائبہ، امبر میری جان، کچھ نہیں ہوگا، تمہارا بھائی کچھ نہیں ہونے دے گا۔ مہتاب نے ایمبولینس کو کال کر دی۔ امبر کا سر بری طرح سے پھٹا تھا، اس کا بہت سارا خون بہہ چکا تھا، مشکل ہی تھا کہ وہ بچ پاتی۔ لائبہ کو بھی بے ہوشی میں ہی ایمبولینس میں ڈالا گیا۔ جوجو زیزی ساتھ جانا چاہتے تھے مگر مہتاب نے انہیں وارن کر کے دھکے دیا تھا۔ دانیال کا دماغ چکرا رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کی فیملی کیسے ٹوٹتی جا رہی تھی، کیا ہوتا جا رہا تھا۔ جب اس کی نظر بھاگتے ارمان شرازی پر پڑی، کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے پیچھے بھاگ گیا تھا۔ مہتاب نے اسے آوازیں بھی دی مگر کوئی فائدہ نہیں۔ نرس کو سمجھا کر مہتاب
مہتاب اس کے پیچھے چلا گیا۔ جب ان دونوں کو موقع مل گیا جو بھاگ کر ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ امبر کا ہاتھ تھامے سو سوری، میری وجہ سے آج تم اس حالت میں ہو، آئی ایم ریئلی سوری، پلیز جانا مت ورنہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، پلیز امبر پلیز۔ مگر وہ ہوش کی وادیوں سے کہیں دور جا چکی تھی۔ زیزی نے بائک نکالی تھی۔ سوری لائبہ، آئی ایم سو سوری، میں نے جو سے کہا تھا، مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے ماموں نے تم دونوں کے ساتھ کیا کرنا چاہا جو امبر نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، یا ماموں نے اسے دھکا دیا، بٹ ساری غلطی ہماری ہے۔ لیکن کیوں ہیر، تمہیں اچانک سے اپنا گاؤں کیوں جانا ہے؟ ہیر اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی جو اس سے گاؤں جانے کے لیے اجازت مانگ رہی تھی۔ کیوں میں نہیں جا سکتی؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ کچھ دن اپنی دادی کے ساتھ وقت گزار لوں؟ میں نے پہلے کبھی کچھ نہیں مانگا آپ سے، آج مانگ رہی ہوں، مجھے کچھ وقت گاؤں میں ہی رہنا ہے۔ مرزا کا دل اداس ہو گیا تھا، وہ اس سے کہنا چاہتا تھا اس کے بغیر وہ کیسے رہے گا، مگر اس کی اگلی بات اسے خاموش کر گئی تھی۔ کر دیں میری خواہش سمجھ کر ہی اجازت دے دیں۔ اس پر اس نے خاموشی طاری کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، سامان باندھ لو، میں کل چھوڑ آؤں گا، جب تمہیں واپس آنا ہوا بس ایک بار فون کر دینا، میں خود آ جاؤں گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب مرزا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ ہیر، تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ نہ جانے کیوں اس کی کل سے خاموشی اسے کھٹک رہی تھی، جس پر وہ اداس سا مسکرا دی تھی۔ کر دیا تھا، سب کچھ معاف کر دیا تھا، اب تو آپ پر اپنا یہ حق بھی معاف کر دیا ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹا کر وہ چلی گئی تھی، اسے سوچوں میں چھوڑ کر۔ جب اس کا فون بجا، مہتاب کا تھا۔ السلام علیکم۔ مہتاب کی بات سن کر مرزا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا دانیال نے ارمان شرازی کو گولی مار دی؟ ہاں، وہ وہی مر گیا۔ مہتاب نے دانیال کو دیکھا جو ابھی بھی غصے سے ارمان کو دیکھ رہا تھا جو منہ کے بل سڑک پر گرا تھا، وہ اس کی پشت پر گولیاں لگی تھیں۔ مرزا تھوڑی دیر بعد ہی وہاں نفری لے کر آ گیا تھا۔ یہ کیا کیا ہے دانیال تم نے؟ اپنی بہن، اپنی بیوی کے مجرم کو مار دیا میں نے۔ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ درد بھی اتنا انتہا کا تھا۔ مرزا کی سوالیہ نگاہوں سے مہتاب کو دیکھا تو اس نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ او مائی گاڈ، امبر زندہ ہے؟ اس کا خیال تو دانیال کو اب آیا تھا، ڈیڈ باڈی، اور ان دونوں کو چھوڑ کر جیپ میں ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ دائم سر ہاتھوں میں گرائے کمرے کے باہر بیٹھا تھا۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے غلط کیا کیا یا صحیح کیا۔ وہ عمل سے نفرت کرتا تھا، کوئی بھی کرتا جو حرکت اس نے کی تھی، لیکن کیا وہ ناقابل معافی حرکت تھی؟ اتنی سزا تو وہ دی تھی اس نے۔ میں نے اس کا ہاتھ جلایا، تھپڑ مارا، بال کھینچے، چھپکلی اس کا سب سے بڑا ڈر اس پر چھوڑ دی، اس کا چہرہ آگ کے قریب تر کیا، اسے اپنی جان دینے پر مجبور کر دیا، اس کی سزا مانگنے پر اسے تکلیف دی، اور آج کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ آج اسے روندنے تو نہیں دیا تھا نا؟ اسے ہمت منجمد کیے وہ کمرے کے اندر چلا گیا تھا جہاں وہ بے سود بستر پر پڑی تھی۔ اس کا بی پی بہت لو تھا جو اسے ہوش میں نہیں آنے دے رہا تھا۔ قدم من کے ہو رہے تھے۔ آج اس کا طرف جاتے نرس پاس ہی کھڑی تھی۔ جی آپ کون ہیں؟ ان کا شوہر۔ اوہ، آپ کہاں تھے جب آپ کی وائف کا ریپ ہو گیا تھا؟ اس نے حیرت سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ جانور ہوتے ہیں ایسے لوگ، ترس نہیں آتا، بس ہوس پوری کرنی ہے۔ ہوس؟ دائم کو منہ سے اس لفظ نے نکلنے سے بھی انکار کر دیا تھا، کہیں گلے میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ دیکھو بیچاری کی حالت، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس کی کلائی میں انگلیوں کے نشان تھے، اس کی گردن پر بھی، ہونٹوں پر بھی۔ دائم کو آج عمل سے زیادہ خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے بھی اپنے جیسا بنا دیا، گرا ہوا۔ میں نے اس کی عزت بچائی تھی اور اس نے مجھ پر ہی اپنی عزت لوٹنے کا الزام لگا کر نکاح کر لیا۔ آج میں نے سچ میں وہی کر دیا۔ اتنا بے وقوف کیسے ہو گیا میں؟ اسے شرم آ رہی تھی اپنے ہونے پر۔ آج غلطی نہیں بلکہ گناہ ہوا تھا۔ اسے ایک گناہ عمل نے کیا تھا جس کی سزا وہ بھگت رہی تھی، آج ایک گناہ دائم نے کر دیا تھا۔ آج ان دونوں میں سے کوئی مظلوم نہیں تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کے مجرم بن گئے تھے، ایک ہی راستے پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ فون بجنے پر اسے ہوش آیا۔ فہد صاحب کا فون تھا۔ اصل امتحان تو اب تھا۔ جی ابو، دائم شافی کر رہا تھا، اس نے تجھے عمل کو کہیں لے جاتے دیکھا ہے؟ وہ بے ہوش تھی۔ دائم نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا۔ جی دادی، اس کی تھوڑی طبیعت خراب تھی، اس لیے فکر مت کریں، ہم گھر آ جائیں گے۔ تو عمل سے بات کروانا میری، ایسے کیسے کچھ ہو گیا؟ رات تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ اس پر دائم کی آنکھوں کے سامنے ہر منظر دوڑ گیا تھا۔ بس دادی ہو گئی، انسانی جسم ہے، طبیعت خراب ہوتے کون سا پتہ چلتا ہے؟ فکر نہ کریں، ہم آ جائیں گے۔ اس نے فون ہی بند کر دیا تھا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ یہ رشتہ جلد سے جلد کوئی اور رخ اختیار کر جائے؟ علیم اور منال دونوں کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ دیکھیں علیم، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، بہت زیادہ بولڈ تو نہیں لیکن بہت زیادہ معصوم لڑکی بھی نہیں ہوں جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اظہار محبت صرف لڑکے کرتے ہیں۔
میں آپ کو پسند کرتی ہوں، میں جانتی ہوں اچانک اسے یہ کہہ دینا اس حادثے کے بعد آپ کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ وہ افسوس سے سر جھکا گئی تھی، جس پر علیم کو اس پر تھوڑا سا پیار آیا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں شکی مزاج مردوں میں سے نہیں ہوں، آپ کے ایک بار سے کہنے کے باوجود کہ آپ مجھے پولیس میں نہیں دیں گی، بار بار آپ کا شک کروں گا۔ ایکچولی میری نیچر کچھوے جیسی ہے، میں کسی سے کھل کر بات نہیں کرتا، اور یہ فیصلہ تو پوری زندگی کا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ناانصافی ہو کسی کے ساتھ بھی۔ اور جہاں تک رہی بات یقین کرنے کی، تو مجھ پر آپ یقین ہے، اور اس کا ثبوت میں آپ کو کل دوں گا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کل؟ ہاں، کل ہم اریبہ سے ملنے ہاسپٹل جائیں گے۔ منال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اریبہ تمہاری چھوٹی بہن ہے؟ ہاں، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، 8th میں پڑھتی ہے، مگر میں نے رکھا اسے خود سے دور ہے۔ وٹ؟ لیکن کیوں؟ 8th میں پڑھنے والی بچی بہت بڑی تو نہیں ہوتی۔ رافع چھٹی میں ہے، اور آج بھی اس کا یونیفارم، اس کا بیگ تیار، اس کو ناشتہ کبھی میں کرتی ہوں تو کبھی ماما، اور وہ بچی مینج کیسے کرتی ہے؟ منال کو حیرت ہوئی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں ہاسٹل؟ میری ذات سے جڑے بہت سے حقائق ہیں جس کا اثر میں نہیں چاہتا کہ اریبہ پر پڑے۔ اس کے بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کرتا۔ آپ سے کی ہے کیونکہ آئی ٹرسٹ یو۔ اس نے منال کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ اچانک علیم کا فون بجا۔ وٹ؟ جی، فارم ہاؤس سر، فارم ہاؤس پر ہنگامہ ہو گیا ہے سر۔ جبار اور زوار بابا 2 لڑکیوں کو فارم ہاؤس پر لائے تھے، ارمان صاحب بھی وہیں تھے۔ اچانک ان میں سے ایک لڑکی نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی سر، وہاں پولیس آ گئی اور وہ ارمان صاحب کے پیچھے بھاگنے لگی انہیں پکڑنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں ابھی فارم ہاؤس آ رہا ہوں۔ منال کو وہیں چھوڑ کر وہ نعمان کو فون ملاتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ جاری ہے۔